السلام علیکم دوستو، اور اس وقت جو ہارر سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے، پلیز مجھے پتہ ہے میں خود تنگ ہوتی ہوں جب کوئی کہتا ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ریکویسٹ سبسکرائبنگ کے لیے ہوگی، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک الگ بات کر رہی ہوں کہ مجھے سبسکرائب مت کیجیے کیونکہ سبسکرائبر خود بخود آتے ہیں، میں کسی کو بولتی نہیں ہوں کہ بھئی مجھے سبسکرائب کریں، لیکن پلیز جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اسکپ نہ کریں، مجھے آپ لوگوں سے تھوڑا سا واچ ٹائم چاہیے، اور اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی جو ہے وقت کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو تھوڑا سا وقت دیں، کیونکہ میرا تھوڑا سا واچ ٹائم باقی رہتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ میرے چینل پہ 1 سال پورا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اس پر کچھ کام نہیں کیا تھا، 3 مہینوں سے میں کچھ بیمار تھی، جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا، اور اس کا جو 1 سال پورا ہوا تو اب پیچھے سے میرا واچ ٹائم گھٹتا ہے، جبکہ میرا بہت تھوڑا سا واچ ٹائم باقی رہ گیا ہے، جیسے کہ 150 گھنٹے، تو اب پیچھے سے گھٹ رہا ہے، تو کچھ آگے آ رہا ہے، کچھ پیچھے، تو اس طرح آگے پیچھے ہوتا ہے، آگے پیچھے لیکن آگے نہیں جا رہا، تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم زیادہ ملے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ اب آتے ہیں اپنے ہارر سٹوری کی طرف۔ ہائے ہائے، کیا بتاؤں دوستو کہ ہاررز میں ہماری زندگی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد اکثر رات کے ٹائم ایسے ہارر چیزیں۔ میری ایک فرینڈ کہتی ہے کہ میں مطلب رات کو اکیلی ہی بیٹھی ہوتی ہوں، زیادہ تر مجھے ڈر ور نہیں لگتا، تو وہ کہتی کہ ہمارا جو واٹر کولر تھا نا، جس سے ہم پانی پیتے، وہ باہر برآمدے میں تھا، تاکہ سب لوگ مطلب اس سے پانی پئے۔ اب ایک کمرے میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، کسی کے کمرے میں جانا پھر اس طرح صحیح نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ یہ واٹر کولر باہر برآمدے میں ہوتا تھا، تو میں ساری رات موبائل میں یا اپنے اسٹڈی میں یا کسی بھی چیز میں لگی ہوتی تھی، تو پھر جب مجھے پیاس لگتی تو میں بار بار مطلب دروازہ کھول کے باہر جا کے پانی پی کے واپس آتی تھی، بار بار اس طرح مجھے پیاس بھی بہت لگتی ہے، تو اکثر میری امی مجھے کہتی تھی کہ تم جو ہے بہت ڈسٹرب کرتی ہو، تو تم ایسا کرو کہ ایک بوٹل جو ہے وہ بھر کے اپنے پاس کمرے میں رکھا کرو، تو جب تک تمہیں پیاس لگتی اس سے پیو، جب وہ ختم ہو جائے تو پھر آ کے بھر دو، اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسی طرح ایک رات میں کام کر رہی تھی، میں باہر گئی، میں نے پانی پیا، پھر آئی، پھر اچھا، اب اس طرح ایک بار جب میں گئی نا، دوسری مرتبہ یا شاید تیسری مرتبہ، تو مجھے فیل ہوا ہمارے برآمدے میں ایک صوفہ رکھا تھا، اب اندھیرا ہوتا تھا، یعنی صرف ایک چھوٹی سی روشنی جو کہ شاید باہر کی کھڑکی سے آتی تھی، آسمان کی جو چاند کی روشنی ہوتی یا دوسرے گھروں کی روشنی یا گلیوں کی روشنی، جو باہر لائٹیں آن ہوتی، اس کی تھوڑی سی روشنی برآمدے میں آتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں مطلب راستہ بھی تھوڑا بہت نظر آتا تھا اور کولر بھی۔ تو اس نے کہا مجھے فیل ہوا کہ کونے میں جو صوفہ رکھا ہوا ہے، ابھی جب میں گئی تھی اور پانی پی رہی تھی، اس پہ کوئی بیٹھی تھی، کوئی عورت، تو میں نے کہا نہیں یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بات میں اگنور کر کے اپنے کام میں لگ گئی۔ اب میں اپنا کام کر رہی ہوں، تو پھر اسی طرح گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے، مجھے پھر مطلب پانی کی ضرورت ہوئی، تو میں نے دروازہ کھولا اور میں گئی، میں نے جیسے ہی پانی جو ہے کولر سے جو ہے گلاس میں ڈالا اور پینے لگی، تو مجھے وہ سین یاد آیا، تو میں نے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی لڑکی تو نہیں بیٹھی تھی، لیکن مجھے اچانک فیل ہوا کہ وہاں کچھ تھا جو کہ میرے دیکھنے سے اچانک غائب ہوا، اور وہ سفید تھا، جبکہ اس سے پہلے جو مجھے فیل ہوا تھا جیسے دلہن کے روپ میں کوئی بیٹھی تھی۔ خیر، میں نے ادھر ادھر دیکھا، تو میں نے کہا ہاں شاید میرے دماغ میں پہلے سے آیا ہے، تو اسی لیے میرے ساتھ ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا نا، تو ایک وائٹ کلر کی بلی جو ہے میرے بالکل قدموں سے ہو کے وہ تیزی سے بھاگی، تو مجھے ڈر لگا، میں نے ایک چیخ بھی ماری، اور پھر مجھے ہنسی بھی آئی کہ شاید وہ یہ بلی تھی جس کو میں نے فیل کیا تھا، اور پھر میں کمرے میں آئی۔ دوستو، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ اب ہر رات ایسا ہوتا تھا کہ یہ بلی آتی تھی، تو میں اس کو ساری رات بھگاتی رہتی تھی، گرمی بہت تھی، اکثر میرے کمرے کا دروازہ کھلا رہتا تھا، تو مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ بلی میرے کمرے میں اندر نہ آئے، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کافی مطلب ایک ڈر تو نہیں لگتا، لیکن میں ڈرتی تھی کہ کہیں میرے ساتھ بیڈ میں نہ سونے کی عادت ڈالی یہ بلی۔ تو اس طرح پھر ایک دن جو ہے میں امی سے تذکرہ کر رہی تھی کہ امی یہ بلی، تو اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھی یہ بلی، تو میں نے کہا ہاں تم اس لیے نہیں دیکھی کہ رات کے ٹائم آتی ہے، اور پتہ نہیں یہاں کیوں آتی ہے، کچن کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ کچن ہمارا جو ہے اوپر پورشن میں تھا، اور یہ جو میرا کمرہ تھا وہ بھی اوپر پورشن میں تھا، تو امی نے کہا ہاں ہوگی، شاید بگاؤ اس کو۔ تو اسی طرح
اب ذرا دل تھام لیجئے دوستو. اس نے کہا کہ اس طرح ایک رات میں مجھے مطلب اسی طرح پیاس لگی اور میں باہر نکلی. اچھا میں بتاؤں کالج کے زمانے سے اس کی عادت ہے، وہ پانی زیادہ پیتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں باہر نکلی نا پانی کے لیے، اور میں جیسے ہی نکلی میں نے پانی پینا شروع کی تو مجھے چوڑیوں کی آواز سنائی جیسے چنگ چنگ یوں. تو میں نے کیا کیا کہ پانی پیتے پیتے میں نے اچانک پیچھے اسی صوفے کو دیکھا. تو اس نے کہا میں نے جیسے ہی پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے پیچھے دیکھا تو بالکل وہی جو پہلے مجھے فیل ہوا تھا کہ کوئی دلہن بیٹی ہے، اس طرح کوئی بیٹا تھا، لیکن اس کے پورے جو وجود پہ ہے نا، جیسے ہم کسی چیز کے اوپر دوپٹہ یا کپڑا ڈالتے ہیں، جیسے مشین کے اوپر، جیسے پنکھے اسٹینڈ والے پنکھے کے اوپر کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، اس طرح مجھے فیل ہوا کہ یہ جو ہے کوئی چیز شاید میری امی نے رکھی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے. تو میں نے اس طرح اس کو میں دیکھتی رہی اور پانی پیتی رہی، دیکھتی اچانک وہ ہلی. اب جب وہ ہلی دوستو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. میں پہلے سمجھی کوئی تکیہ پڑا ہے اس کے اوپر، امی نے شاید کوئی چادر وغیرہ ڈالا ہے بالکل سرخ کلر کا، یعنی اندھیرے میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ ریڈ کلر ہے یا بلیک. تو جب وہ چیز ہلی نا تو میں بہت گھبرا گئی اور میں کمرے کی طرف بھاگی. تو چونکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ وہ کہتے کہ میں بالکل نہیں ڈرتی، پھر میں نے سوچا نہیں یار یہ شاید ہوا کی وجہ سے، شاید غلط پڑا تھا کسی چیز کے مطلب دباؤ کی وجہ سے ہلا. میں دوبارہ نکلی. اب یہ میری اتنی بڑی مطلب وہ ہے کہ میں دوبارہ نکلی، میرا حوصلہ تھا، اور میں نے وہاں دیکھا صوفے پر کچھ نہیں تھا، نہ وہ چیز جو کہ میں سمجھ رہی تھی کہ یا تکیہ ہے یا کوئی امی نے کچھ کپڑے وپڑے جو ہے وہ یہاں رکھے، اس کے اوپر چادر رکھا ہے، کوئی بھی چیز نہیں تھی. میں نے سوچا کہ اتنی جلدی امی کیسے آ گئی. تو میں نیچے گئی سیڑھیوں پہ اور میں دیکھنا چاہ رہی تھی شاید میری امی جاگ رہی ہے اور وہ جو چیز یہاں رکھا تھا وہ لے کے گئی ہے. تو میں نے دیکھا میری امی سو رہی تھی. میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، امی، میں نے کہا شاید یہ ابھی یہ چیزیں لے کے گئی ہے اور اب سو رہی ہے. تو امی نے مجھے آواز نہیں دی. پھر میں نے کہا امی، پھر اس نے آواز نہیں دی. پھر مجھے لگا وہ گہری نیند سو رہی ہے. خیر میں دوبارہ سیڑھیوں پہ آنے لگی اور میرے پاس موبائل تھا. میں اس میں مطلب میں نے اس سے لائٹ آن کی تھی اور آ رہی تھی، لیکن میں اپنے موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی اور ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی. لیکن میں حیران تھی کہ یار کیا ہوا میرے ساتھ. لیکن مجھے پھر بھی اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک سیڑھیوں میں جیسے میرے سامنے سے کوئی چیز اس طرح بھاگ کے میرے کمرے کی طرف بھاگا ہو. بس میں وہاں ساکت کڑی ہوئی اور مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ اب میں دوبارہ آگے جاؤں اپنے کمرے میں، اور میں بھاگ کے امی کے پاس آئی. میں نے پھر امی کو جگانے کی بہت مطلب کوشش کی تو وہ جاگی. میں نے اس کو پوری بات بتائی. اس نے کہا تم ڈر گئی ہو، میں تو اوپر نہیں آیا ہوں نا، میں نے کوئی چیز صوفے پہ رکھی ہے. اب تو ڈھن تھا کہ کچھ تھا وہاں. تو شکر ہے میں نے اسی وقت اس سے چادر نہیں کھینچا تھا کہ کیا چیز ہے، شکر ہے ہٹایا نہیں تھا چادر، پتہ نہیں کیا چیز تھی. تو امی نے کہا وہی بلی ہوگی. میں نے کہا نہیں بلی تو نہیں تھی، بالکل انسانوں جیسی، لیکن مجھے لگا آپ نے کوئی چیز رکھا ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی امی کے ساتھ سو گئی اور اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کافی معاملات ہوتے رہے. مطلب میں بھی زیادہ ڈرنے لگی. اب میں نے اپنا کمرہ مکمل طور پہ دوستوں وہ کہتے ہیں رات کے ٹائم سے چھوڑ دیا ہے. میں صرف دن میں اپنے کمرے میں ہوتی ہوں اور رات کو امی مجھے وہاں اکیلا نہیں چھوڑنے دی. ہاں تب میں وہاں ہوتی ہوں جب میرے کزنز وغیرہ آ جاتے تو پھر ہم سب مل کے وہاں ہوتے ہیں. اور بھی بہت ساری سٹوریز اس سے ریلیٹڈ ہے جو میرے کزنوں کے ساتھ بھی پیش آئے. ہمارے اسی پورشن میں جب میں ہاسٹل میں تھی وہ لوگ آئے تھے تو رات کے لیے رکے تھے اور میرے کمرے میں رکے تھے. تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ کسی ٹائم ڈسکس کروں گی. آج کے لیے یہ سٹوری اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو پلیز جو ریکویسٹ میں نے سٹوری کے اسٹارٹ میں کی ہے، پلیز یار میری مدد کیجیے. مجھے تھوڑا آپ لوگوں کی جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.